اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہے 2 سال مکمل، یہ اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے، اور باپ پر ان بچوں کی ماؤں کا رزق، ان کا کپڑا قاعدے کے مطابق ان کے اوپر ہے، اور کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا جاتا اس کی برداشت سے زیادہ۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے پریشان نہ کیا جائے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور وارث پر اوپر بیان کردہ حقوق کے مطابق اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ طلاق کے احکامات کے بعد پھر بچوں کو دودھ پلانا اور ان کی پرورش کے مسائل شروع ہوتے ہیں، کیونکہ طلاق کے بعد عام طور پر جھگڑا اسی کا ہوتا ہے کہ بچے کی پرورش کرے کون، اور اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کی ہے یا کسی اور عورت کو دودھ پلانے کی ذمہ داری دی جائے اور اس کا خرچہ دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مسائل بیان فرمائے ہیں، چاہے طلاق ہوئی ہو یا وہ عورت اس کے نکاح میں ہو، بہر صورت یہی احکامات جاری ہوں گے۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے کہا گیا مائیں اپنی بچوں کو دودھ پلائے، معلوم ہوا دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کی ہے، اور یہ اس کے ذمہ دودھ پلانا واجب ہے، بلا وجہ وہ ماں اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ حولین کاملین، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے مکمل۔ البتہ قرآن کی چند آیات اور احادیث کے اشاروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 سال کے بجائے اگر 2.5 سال تک کسی نے دودھ پلایا 30 مہینے تک، تو اس کی وجہ سے بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا، مزید 6 مہینے پلانے کی وجہ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا اس کو راس نہیں آتی ہے، تو پھر 30 مہینے تک اگر پلائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال مکمل دودھ پلانا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مدت رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا، اور اس کی مدت 2 سال ہے۔ جو پورا کرنا چاہیں پورا کرے، بہتر تو یہی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ اگر بچے کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے تو اس سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ 2 سال کے بچپنے میں اس بچے نے 2 سال کے اندر جتنی عورتوں کا دودھ پیے گا، رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ جس عورت کا وہ دودھ پیا ہے وہ اس کی رضائی ماں ہوگی، اور اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ ہوگا، اور اس عورت سے دودھ پینے والے دوسرے بچے ہیں جو کسی اور عورتوں کے ہیں، لیکن وہ سب آپس میں رضائی بھائی بہن بن جائیں گے۔ اور جیسے نسبی رشتے میں آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ حرام ہے، نکاح حرام ہے، ایسے ہی دودھ پینے کے بعد جتنے رشتے وجود میں آئیں گے وہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ جیسے بچہ اپنی حقیقی بہن سے رشتہ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے وہ بچہ ولادت کے وقت ماں کا انتقال ہو گیا، کسی اور عورت کا اس نے دودھ پیا ہے، اب اس عورت کے جو بچے ہیں وہ اس کے آپس کے رضائی بھائی بہن ہو گئے، ان کا بھی آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا محرمات کے جتنے بھی رشتے جیسے نسب سے وجود میں آتے گئے ویسے دودھ پینے سے وجود میں آتے گئے۔ ایک غلط فہمی عام طور پر یہ پائی جاتی ہے، 2 سال پورے ہونے کے بعد پھر 60 سال تک اگر کوئی مرد غلبہ شہوت سے اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو یہ رشتہ حرام نہیں ہو جاتا کہ وہ عورت اس کے لیے ماں بن جائے اور وہ عورت کا بچہ بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن غلبہ شہوت کی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کا پستان منہ کے اندر لے رہا ہے اور اس کی وجہ سے دودھ اندر جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دودھ باہر پھینک دے۔ دودھ کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتارنا حرام ہے۔
لیکن غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یا نہیں، تو وہ بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ یہ کرنا حرام ہے، یعنی دودھ کا قطرہ حلق سے نیچے اتارنا یہ حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے رشتہ حرام نہیں ہوگا۔ حرمت مصاہرت، اس کے بہت اہم مسائل ہیں کہ اگر غلبہ شہوت کی وجہ سے باپ اپنے بچی کو شہوت کے ساتھ چھو لے تو اس کی ماں اس کے اوپر حرام، یعنی بچی کی ماں خود اس شوہر کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے مسائل ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بتائیں گے۔ خیر، یہاں دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب کہا گیا والد پر بچے کی ماں کو خرچہ دینا ہے اور اس کے کپڑے کا خرچہ اٹھانا ہے قاعدے کے مطابق۔ قرآن کریم حکومتوں کی طرح قانون بیان نہیں کرتا، بلکہ جو بھی قانون بیان کرتا ہے اس کے اندر تمہارا کیا فائدہ ہے بالکل مربیانہ انداز میں وہ بتاتا ہے۔ حالانکہ سیدھا سیدھا یہاں کہہ سکتے تھے وعلی الوالد، والد کے اوپر ان بچوں کی ماں کا خرچہ ہے، لیکن والد نہیں کہا، مولود لہو، وہ شخص جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اس شخص کے اوپر اس بچے کی ماں کا خرچہ ہے۔ دیکھیے قرآن اس انداز سے بیان کر رہا ہے، جب بچہ تمہارا ہے اس کا نسب تم سے ثابت ہوگا، ولدیت کے طور پر تمہارا نام لگے گا، تو اس بچے کی ماں کا خرچہ بھی تمہارے ہی ذمے ہے۔ تو آدمی کے لیے سمجھنا آسان کہ واقعیتاً یہ ذمہ داری جو مجھے ڈالی جا رہی ہے یہ بالکل عین انصاف کے مطابق ہے۔ خرچہ کتنا دینا ہے اس کے مختلف صورتیں ہیں۔ میاں بیوی دونوں مالدار ہیں تو خرچہ مالدار کا دیا جائے گا، جیسے ایک مالدار اپنی بیوی کو جتنا خرچہ دیتا ہے اتنا دینا ہے۔ میاں بیوی دونوں غریب ہیں تو پھر غریب کے حساب کے مطابق خرچہ دینا ہے۔ شوہر مالدار ہے اور بیوی غریب ہے، یا شوہر غریب ہے اور بیوی مالدار ہے، تو درمیانی حیثیت سے دیا جائے گا، نہ مالدار کے برابر نہ بالکل غریب کے برابر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر اولاد بالغ ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے ذمہ ان کا خرچہ اٹھانا نہیں ہے، اگر اٹھا رہے ہیں تو یہ احسان کر رہے ہیں۔ اگر یتیم بچے ہیں یا یہ کہ نابالغ اولاد ہے لیکن ان کے پاس خود ان کے پیسے جمع ہیں تو ماں باپ وہ پیسے ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کے کپڑے لانے کے واسطے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی جو عیدی وغیرہ جمع ہوتی ہے ماں باپ خود اپنے کام میں اس کو استعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، وہ صرف اپنے بچوں کے کام کاج میں خرچ کریں گے۔ بیوی کروڑ پتی ہے اور شوہر روڑ پتی ہے، اس کے باوجود بھی شوہر کے ذمے سے عورت کا خرچہ معاف نہیں ہوگا، ہر مہینے اس کی حیثیت کے موافق اس کو خرچہ دینا پڑے گا۔ خیر، یہ ذہن بھی بنایا قرآن نے اور ذمہ داری بھی دے دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو پھر کسی شریعت کے حکم کو بوجھ سمجھنا یہ ہمارے لیے قطعاً جائز ہی نہیں ہے۔ لا تضار والدۃ بولدیہا، والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ ایک عورت ایسی ہے جو بیچاری بہت زیادہ کمزور ہے، اس کا دودھ بچے کو راس نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی شوہر اس کو مجبور کر رہا ہے تو دودھ پلا، میں کسی اور عورت کا انتظام نہیں کروں گا، تو یہ کہہ کر کے عورت کو تکلیف نہ دی جائے۔ جب اس کا دودھ بچے کو راس نہیں آ رہا ہے تو دوسری عورت کا انتظام کیا جائے۔ یہ پہلے زمانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عورتوں کا دودھ پیا ہے، تو عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو دیہاتوں کے اندر بیچ دیتے تھے اور بچے الحمدللہ وہاں تازہ دم ہو جاتے تھے، آب و ہوا وہاں کی موافق ہوتی تھی، تو بہت سی مرتبہ ماں کا دودھ بچوں کو راس نہیں آتا تو دوسری عورت کا دودھ پلاتے تھے، اور جب دودھ کی مدت پوری ہو جاتی تھی تو بچوں کے ماں باپ کو دودھ پلانے والی عورت کو ہدیہ تحائف دیتے تھے۔ تو اب عورت بیچاری نہیں پلا سکتی تو شوہر اس کو مجبور نہ کرے، تو ماں کو بچے کی وجہ سے پریشان نہ کیا جائے۔ آگے فرمایا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے پریشان نہ کیا جائے۔ ماں کو تو شوہر پریشان نہ کرے اور باپ کو عورت پریشان نہ کرے۔ عورت دودھ پلانے کی طاقت رکھتی ہے مگر اس کے باوجود بھی شوہر کو کہتی ہے بچہ تیرا ہے، میرا اکیلا کا تھوڑی ہے، دودھ پلانے کا تو انتظام کر، خرچہ اٹھا۔
تو ایک عورت دودھ پلا سکتی ہے، ماں ہے، اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر کو پریشان کر رہی ہے، تو بچے کی وجہ سے نہ شوہر کو پریشان کیا جائے نہ ماں کو پریشان کیا جائے۔ آگے کہا گیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اب سمجھو بچہ دنیا کے اندر آ گیا، لیکن باپ اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اب اس بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کرنا، اس کا خرچہ اٹھانا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ تو فار ایگزامپل اس بچے کا اگر انتقال ہو جائے اور بہت زیادہ وہ بچہ اپنے باپ سے جو مال ملا تھا وراثت میں وہ چھوڑ کر جائے، تو اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ جو اس کے وارث ہوتے ہیں وراثت میں، جس کو جتنا زیادہ حق ملتا ہے اسی حساب سے اس کا خرچہ ان لوگوں کو اٹھانا۔ فار ایگزامپل وہ بچہ یتیم ہے، اس کے دادا زندہ ہے اور اس کی ماں زندہ ہے، اب اس بچے کے ایک دن کا خرچہ اگر 99 روپیے ہے تو 1/3 ماں کے ذمے ہے اور 2/3 دادا کے ذمے ہے، یعنی 66 روپیے دو سال کے بعد بلا وجہ بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ۔ ہاں بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر بچے کی ماں شوہر کے نکاح کے اندر ہے تو بچے کو دودھ پلائے گی، اس کی اجرت شوہر سے نہیں لے سکتی، وہ عدت کے اندر ہے تو بھی بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کی اجرت نہیں لے سکتی۔ لیکن مان لو بچے کی ولادت ہوئی اور اس عورت کو طلاق پڑ گئی تھی اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی تھی، اب وہ چونکہ اس شوہر کی بیوی نہیں رہی ہے اور یہ بچے کا نسب تو چونکہ شوہر سے ثابت ہے، لہذا اگر یہ عورت اب عدت کے بعد بچے کو دودھ پلانے کی اجرت شوہر کے پاس سے لینا چاہے تو لے گی، بلکہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کرے۔ اگر خود جو اس کے پہلی بیوی تھی وہ اتنی ہی اجرت لے رہی ہے جیسے عام عورتیں لے رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ پہلے اس کی ماں کا ہی دودھ اس کو پلا۔ لیکن وہ عورت کہہ رہی تم نے مجھے طلاق دی ہے، عام عورتیں دودھ پلانے کے 1000 روپے لے رہے ہیں، میں 10,000 روپے لوں گی، تو اب شوہر کو چاہیے کہ دوسری عورت کا انتظام کرے، لیکن دودھ پلانے کا انتظام شوہر کو کرنا ہے۔ اگر اس کی بیوی ہے تو اس پر واجب ہے، لیکن اگر بیوی نہیں رہی نکاح کے اندر تو پھر بچے کو دودھ پلانے کا انتظام شوہر کو کرنا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے واسطے کسی انا اور دایا کا انتظام کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، جب تم ان عورتوں کو جو دودھ پلانے والی ہے ان کا جو اجرت تم نے متعین کی ہے وہ پہلے تم ان کو دے دو قاعدے کے موافق۔ معلوم ہوا کسی مزدور کو مزدوری پر رکھنے سے پہلے اجرت متعین کرنا ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ کہتے ہیں تم کام کرو مہینے کے آخر میں دیکھیں گے، یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں درست نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے رکھا اور تم نے اس کو 10,000 روپے ماہانہ دیے، حالانکہ اس نے کام 15,000 20,000 کا کیا ہے، تو وہ چاہے گا کہ مجھے اچھی خاصی اجرت ملنی چاہیے اور تم چاہو گے کہ کم سے کم میرے پاس سے جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے تم نے معاملہ متعین نہیں کیا تو مہینے کے آخر میں جھگڑا شروع ہو گیا، اس لیے پہلے سے اجرت متعین کر لو۔ تو دودھ پلانے والی عورت کی بھی اجرت متعین کرنا پہلے ضروری ہے۔ واتقوا اللہ، شریعت جب قانون بتاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کا خوف بھی دلاتی ہے۔ اس معاملات میں جو بھی تم گڑبڑی کرو گے یاد رکھو اللہ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔
اور اس کے ریکارڈ میں ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آئے گی۔ اس لیے جو قوانین رضاعت کے متعلق بتائے گئے ان پر ہو بہو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے اس کا تذکرہ آگے ہے، انشاءاللہ کل اس کی تشریح۔ سبحان